الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کا شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کا شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نہایتی واجب و احترام برادران اسلام، آج کی نشست میں میری گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جان لو کہ مومن اور مسلم بننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے حد ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی بھی تب تک مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد سے، اس کے والد سے، بلکہ جب تک اس کو میں دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب نہیں بنوں گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب ایک صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ، تیاری کیا کی ہے؟ بس اتنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت ما من احببت، تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرے گا. اگر آپ کی محبت
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو آپ جنت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، اس کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، اس کے چہرے میں غم کے آثار نمایاں رہے ہوتے تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور پڑتے جا رہے ہو، آپ کے رنگ میں تغیر آتا جا رہا ہے، غم کے آثار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو خوش رہتا ہوں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں تو وحشت سی محسوس کرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں۔ اب مجھے یہ فکر لائق ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے درجات تو بلند ہوں گے، مجھے فکر رہتی ہے کہ آپ جب جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے اور میں نچلے درجے میں ہوں گا تو میں آپ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ اور آپ کی ملاقات کے بغیر یا رسول اللہ جنت میں بھی مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ اسی فکر میں میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ بس اس صحابی کا یہ اظہار ہی تھا، رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ کن پر فرمایا؟ من النبیین والصدیقین، انبیاء پر، صدیقوں پر، والشہداء، شہیدوں پر، والصالحین، اور صالحین پر۔ تو نیک لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت ثوبان کو تسلی دی گئی کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ملنے کے لیے وہاں چھوڑا جائے گا، آپ کی جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رفاقت ہوگی۔ سنن ترمذی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، المرء مع من احب، کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے مصلح عالم گزرے ہیں، 505 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابو جعفر سیدلانی کے نام سے ایک اللہ والے گزرے ہیں، اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پھٹ جاتا ہے اور آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں تھال ہے۔
سب سے پہلے ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دھلوائے. یوں ترتیب سے سب کے ہاتھ دھلواتے گئے. جب میری باری آئی تو تھال والے فرشتے نے وہ تھال میرے بھی آگے کیا تاکہ میرے بھی ہاتھ دھلائے جائیں. لیکن لوٹے بہانے والے فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس کے ہاتھ نہیں دھلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے نہیں ہے. ابو جعفر سیدلانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ تک تو آپ کی یہ حدیث پہنچی تھی، المرء مع من احب، کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ اور آپ کے ان فقراء صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے بھی تو ان میں داخل فرمائیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ میرے صحابہ کی طرح ان کے بھی ہاتھ دھلاؤ، کیونکہ یہ بھی انہی میں سے ہے. کیونکہ المرء مع من احب، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. تو وہ مومن کتنا بڑا خوش نصیب ہے جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر منظر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام پر نظر ڈال. صحیح بخاری میں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود نمائندہ بن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کی پیشکش کے لیے حاضر ہوئے، اور اس نے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. جب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کا جائزہ لیا، اس نے جا کر کے مشرکین مکہ سے کہا کہ بات سنو، میں اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ یعظم اصحابہ احدا، کہ کسی کے ساتھی کسی کی اتنی عظمت بجا لاتے ہوں جتنی کہ محمد کے صحابہ محمد کی عظمت بجا لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا یہ حال ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ آنکھ سے نہیں ملاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب کبھی ان کو کسی معاملے میں حکم دیتے ہیں تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ سے جب پانی گرتا ہے اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس پانی کو، ان قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے جسم پر ملتے ہیں. فرمایا کہ جس کے صحابہ اتنی بڑی تعظیم کرتے ہوں یہ اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو صحابہ کرام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ محبت کا ثبوت پیش کرتے تھے کہ کفار بھی حیران ہو جاتے تھے. انصار صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ انصار صحابہ تو حقیقت میں وہ صحابہ ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے مسلمان مشرکوں کی اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو ان انصار صحابہ نے ان مہاجرین کو مکانات دیے اور ان کو اپنے مالوں میں شریک کیا، ان کے ساتھ حد درجے کا تعاون کیا. لیکن ہوا اس طرح کہ جب غزوہ حنین سے مال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیا. تو انصار صحابہ میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا
کہ حیرت کی بات ہے کہ جب کبھی اسلام کے نصرت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں. اب غزوہ حنین کا موقع آیا تو ہم نے تلواریں چلائی. کفار کے خون سے ابھی تک ہماری تلواریں گھیلی ہیں، لیکن جب غنیمت کا ٹائم آیا تو سارا مال مہاجرین کو دیا گیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار سے کہو کہ ایک خیمے کے اندر جمع ہو جائے. چنانچہ تمام انصار صحابہ ایک خیمے میں جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں مال نہیں ملا. تو انصار صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے کچھ نوجوانوں سے غلطی ہوئی ہے، ہم میں سے جو بڑے صحابہ ہیں انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے انصار صحابیو الا ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول اللہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو اپنے ساتھ دنیا لے کر جائیں، مال لے کر جائیں، اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاؤ؟ تو انصار صاحب نے کہا بس رضینا رضینا، اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے، ہمیں پیارے نبی مل گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا. تو یہ محبت ہے کہ ہمیں دنیا کا مال ہم کیا کریں گے، رسول مل گیا تو بس سب کچھ مل گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو دنیا کے اندر ایک اونچا مقام ملا کہ قیامت تک ان کی قربانیوں کا اور ان کے اعلیٰ کردار کا بیان ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا، یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے بنیاد پر تھا. جناب ابو بکر صدیق کا اگر آج ہم نام لیتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے کہ یہ عاشق رسول تھے. جب ہجرت کا موقع آتا ہے، تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر اتريد ان تطلب کما اطلب، اے ابو بکر آپ چاہتے ہو کہ جس طرح لوگ مجھے قتل کے لیے تلاش کریں اس طرح آپ کو بھی کریں؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ جس طرح مجھ پر تکلیفیں آئیں اس طرح آپ پر بھی آئیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری تو یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ اگر ابو بکر کو قیامت تک زندگی دی جائے، ایک لمبی اور دراز عمر دی جائے اور وہ ساری عمر تکلیفوں میں گزرے، لیکن یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کی محبت میں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے آپ کی محبت میں قیامت تک تکلیفیں برداشت کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجھے راحت میں مزہ نہیں آتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر چل پھر میرے ساتھ ہجرت میں. اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں. جب غار ثور میں آتے ہیں، مشکات المصابیح سے سنا رہا ہوں، جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک پرانی غار ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا موذی چیزیں ہوں گی، پہلے غار میں مجھے داخل ہونے دے، ان کان فیہ شیء اصابنی دونک، اگر اس غار کے اندر کوئی موذی چیز ہے تو بھل مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. جناب ابو بکر صدیق غار میں پہلے داخل ہوتے ہیں اور غار میں جتنے سوراخ نظر آتے ہیں تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں، لیکن ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اس پر اپنی ایڑی رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب عرض کرتے ہیں ادخلوا یا رسول اللہ، اب اللہ کے رسول داخل ہو جائے. جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوتے ہیں،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، اور جس سوراخ پر جناب ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوئی ہے، اس ایڑی سے کوئی زہریلی چیز، کوئی سانپ وغیرہ ابو بکر صدیق کو کاٹ رہا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن چلا نہیں رہے، چیخ نہیں رہا، مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر آواز نکالوں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام خراب ہو جائے گا۔ کتنی محبت ہے کہ ڈھنس برداشت کرتے رہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے آرامی برداشت نہیں کرتے۔ جب وہ آنسو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرتے ہیں، اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے۔ ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا آرام میرے نزدیک زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک لے کر کے ابو بکر صدیق کے ایڑی پر لگائی، اس کے بعد کبھی ابو بکر صدیق نے وہاں تک درد محسوس نہیں کیا۔ تو یہ جناب ابو بکر صدیق کی ایک قربانی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں بنو عمر بن عوف میں پہنچے، انصار صحابہ نے استقبال کیا، اسلحے وغیرہ لے کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بچیوں نے محبت بھرے اشعار پڑھے، اور جب دھوپ چلنے لگی، دھوپ نکلنے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام کو پہلے سے نہیں دیکھا تھا، تو ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فرق نہیں کر رہے تھے۔ وہ بسا اوقات ابو بکر صدیق کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن جب ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کے اوپر رومال کا اور کپڑے کا، چادر کا سایہ کیا، اس وقت پتہ چل گیا کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، عاشق کون ہے، محبوب کون ہے۔ وہاں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق اس کا غلام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق و محبت دیکھے۔ حضرت امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اپنی کتاب السنت بلکہ الاحاد والمثانی میں نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار، میں کسی سے نہیں سنوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اگر کوئی کہے گا الا ضربتہ بسیفی، میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ عشق و محبت ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کا یہ حال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روافظ کی کتاب روزہ کافی سے سنا رہا ہوں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مشرکین مکہ کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ ہمارا غرض کوئی لڑائی شڑائی نہیں، صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تو بال عثمان، عثمان کے لیے کیا ہی زبردست بشارت ہے، وہ مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا ہوگا اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لی ہوگی، عمرہ کر لیا ہوگا، ہم محروم ہو گئے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ما کان لعثمان، عثمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، جب تک محمد عمرہ نہیں کرے گا عثمان عمرہ کیسے کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عثمان واپس آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفت بالبیت، عثمان تو نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ سیدنا عثمان کہتے ہیں جب تک بیت اللہ کا طواف محمد الرسول اللہ نہیں کریں گے عثمان کیسے کر سکتے ہیں؟
تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ اللہ کے رسول پہلے سے پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ طواف نہیں کر سکتے، اور خود بھی آ کر حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نبی کے بغیر میں طواف کیسے کر سکتا ہوں۔ پیارے علی المرتضیٰ کا عشق و محبت دیکھیں۔ نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر رہے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو تخت پر رکھا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں لولا انک امرتنی بالصبر ونہیتنی عن الجزع، اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے صبر کا حکم نہ دیتے اور واویلا سے اور جزا فضا سے منع نہ کرتے لانفضنا علیک ماء الشؤون، آج علی آپ کی وفات پر اتنا تو روتا کہ اپنی آنکھوں کے آنسو سکھا دیتا، لیکن آپ نے مجھے صبر کا حکم دیا، اس لیے علی آج آپ کی وفات پر صبر ہی کر رہا ہے۔ یہ محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، جب کبھی طبقات ابن سعد سے سنا رہا ہوں کہ جب کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تذکرہ آتا تو فرمایا عیناہ تبکیان، اس کی آنکھیں رونا شروع کر دیتی۔ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے مشرکین کے کسی سردار کو قتل کیا تھا، ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد مشرکین نے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ جب اس کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے تو اس مقتول کافر کی اولاد نے حضرت زید بن دثنہ کو اپنے باپ کے بدلے لینے کے لیے خریدا، اور اس کو خرید کر کے ابو سفیان کے حوالے کیا کہ زید کو حرم سے باہر جا کر کے قتل کر کے آؤ۔ ابو سفیان اور کچھ مشرکین مکہ حضرت زید بن دثنہ کو جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کر آئے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو اس موقع پر ابو سفیان نے حضرت زید بن دثنہ سے کہا اے زید مجھے دیانتداری سے بتاؤ کہ آج ہمارے سامنے آپ کی جگہ آپ کے نبی محمد ہوتے، ہم اس کو قتل کرتے اور آپ اپنے آرام اور راحت کے ساتھ اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے، تجھے یہ پسند ہے یا اپنا قتل ہونا پسند ہے؟ قربان جاؤں زید بن دثنہ پر کیا ہی جواب دیا۔ حضرت زید نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آرام سے اپنے اہل و عیال میں بیٹھوں، دوسرے طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کانٹا لگے۔ فرمایا میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر ایک کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کا قتل کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنا کہ محمد کے صحابہ محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی حالت میں یہ گواہی دی۔ اسی کتاب سیرت ابن ہشام میں جہاں سے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس میں ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے میں زخمی ہوئے۔ جب سمجھنے لگا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بس میری آخری وصیت ہے، مجھے تیزی کے ساتھ اٹھا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھو۔ صحابہ کرام اس کو اٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے گال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کے قدموں پر رکھے۔ تاریخ گواہ ہے وَمَاتَ وَخَدُّهُ عَلَى قَدَمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روح پرواز ہو گئی اس حال میں کہ اس کا گال محمد الرسول اللہ کے قدموں میں تھا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے
صحابہ کی تمنا یہ ہوتی تھی۔ سنن ابی داؤد میں واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو قربان کرتے جا رہے تھے، 6-7 اونٹ اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے، تو یزدلفن بایتہن یبدؤ، ان اونٹوں میں سے ہر کوئی اونٹ تیزی سے اللہ کے رسول کی طرف چلتا تھا کہ پہلے اللہ کے رسول مجھے ذبح کریں۔ یعنی اونٹ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول مجھے ذبح کرے، بھل ذبح کر دے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے۔ اونٹ کہتے ہیں کہ ذبح ہو جائے تو ہو جائے، لیکن محمد کا ہاتھ لگنا ہی ہمارے لیے سعادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ تو کیا، سنن النسائی میں سیاستہ کی کتاب ہے سنن النسائی، وہاں سنن النسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک ستون پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو چھوڑ کر کے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ ستون اس طرح رونے لگا کہانین الناقۃ، جیسے کہ اونٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس ستون کے پاس آئے، فاعتنقها فسکنت، اللہ کے رسول نے اس ستون کو گلے سے لگایا، فسکنت، اس کو سکون آ گیا۔ معلوم ہوا کہ جب ستون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت تھی تو اس دور کے صحابہ کو نبی سے کتنی محبت ہوگی۔ انصار خواتین میں سے ایک خاتون ہے، حدیث کی کتاب المعجم الاوسط میں واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں مشہور ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے، غزوہ احد پہاڑ کی طرف آ رہی ہے، راستے میں جو بھی ملتا ہے پوچھتی ہے بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہا مجھے نبی کا حال احوال سناؤ۔ کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے نبی علیہ السلام کا حال احوال سناؤ۔ کسی نے کہا آپ کا ابا شہید ہو گیا، کہا مجھے نبی علیہ السلام کا حال سناؤ۔ کسی نے کہا آپ کا شوہر شہید ہو گیا، کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کا حال احوال بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، الحمدللہ فلاں جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ یہ خاتون وہاں جاتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے پکڑ کے کہتی ہے لا ابالی اذ سلمت، اللہ کے رسول جب آپ میرے لیے سالم ہیں تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ محبت رسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، گھر والی سمجھ گئی کہ اب میرا شوہر دنیا سے جانے والا ہے، گھر والی سے چیخ نکل گئی واہ حزنا، ہائے غم اور افسوس، آج میرا محبوب بلال دنیا سے جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قربان جاؤں حضرت بلال پر۔ حضرت بلال فرماتا ہے کوئی پرواہ نہیں، واہ تربا، تیرے لیے غم کا مقام ہے، میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ سألقى الأحبة محمدا وأصحابه، ان قریب میری پیارے محمد سے ملاقات ہوگی، اس کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، محمد اور اس کے صحابہ کی ملاقات جو نصیب ہوگی تو اس موت پر تو مجھے خوش ہونا چاہیے نا، اس میں غم کی کیا بات ہے۔